شام ڈھل رہی تھی۔ صحن کے کونے میں لگے نیم کے نیچے شرمین چپ چاپ بیٹھی تھی۔ ہاتھ میں وہی پرانا لفافہ تھا جو شاہ جہان کا آخری خط لے کر آیا تھا۔ کاغذ کے کنارے انگلیوں سے رگڑ کر ہموار ہو گئے تھے۔ ایک ماہ، پورے 30 دن گزر گئے۔ ڈاکی کی سائیکل کی گھنٹی بجتی تو دل زور سے دھڑکتا، پھر ویسے ہی بیٹھ جاتا جب وہ بغیر رکے گزر جاتا۔ آج بھی وہ 3 بار دروازے تک گئی تھی، 3 بار مایوسی لوٹ آئی۔ ہوا کے ساتھ سوکھے پتے اڑ کر اس کے پاؤں سے ٹکرا رہے تھے۔ وہ انہیں دیکھتی رہتی جیسے ان پتوں میں کوئی جواب لکھا ہو۔ شاید رستے میں خط گم ہو گیا ہو، شاید وہ بیمار ہو گیا ہو، شاید… شرمین نے آنکھیں بند کر لی۔ شاید اسے آگے سوچنے کی ہمت نہیں تھی۔ چولہے کے پاس تبائی پر رکھی چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ امی 2 بار آواز دے کر خاموش ہو گئی تھیں۔ شرمین نے بس سر ہلا دیا تھا، بولنے کو الفاظ ہی نہیں بچے تھے۔ خاموش اس کے گلے میں پھندی کی طرح لپٹ گئی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے اٹھی، دل کی دھڑکن کانوں میں گونج رہی تھی۔ قدم کانپ رہے تھے۔ دروازہ کھلا، سامنے محلے کی بچی تھی جس کی امی نے دہی منگوایا تھا۔ شرمین نے دھیرے سے ایک طرف ہو کر اسے اندر آنے کا راستہ دیا اور خود پیٹھ دیوار سے لگا کر فرش پر بیٹھ گئی، لفافے کو سینے سے لگا کر۔ شاہ جہان ایک ہی لفظ لکھ دیتے، بس یہ بتا دیتے کہ تم خیریت سے ہو۔ وہ بڑبڑا کر اٹھی اور اپنی کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ گھر کے آنگن میں لگے درخت سے نیم کے پتے سرسرا رہے تھے۔ شام مکمل اندھیری میں ڈھل گئی۔ اس نے ایک بار پھر پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے اگلے ہی لمحے خط آ جائے گا۔ اس نے کمرے میں آتے ہی کاغذ سنبھال لیا اور اسے خود ہی خط لکھنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ قلم تھامے وہ کئی پل سپاٹ سی بیٹھی رہی۔ لفظ قلم کی نوک پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس نے بمشکل ہاتھ کو حرکت دی تھی۔ شاہ جہان، تمہیں میرا سلام پہنچے۔ میں امید کرتی ہوں کہ تم خیریت سے ہوگے، شہر کی مصروفیت میں اپنا خیال رکھ رہے ہوگے۔ میں یہاں ٹھیک ہوں، بس تمہارا خط نہ ملنے سے دل تھوڑا بے چین رہتا ہے۔ آخری خط آئے ہوئے آج پورا 1 مہینہ ہو گیا ہے۔ 1 مہینہ 30 دن، 720 گھنٹے میں نے گن رکھے ہیں۔ روز ڈاکیا کے آنے کا وقت ہوتا ہے تو میں دروازے تک چلی جاتی ہوں، دل دھڑکتا ہے کہ شاید آج آپ کا خط ہو، مگر ڈاکیا خالی ہاتھ لوٹ جاتا ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ آج بھی کچھ نہیں آیا۔ نیم کے نیچے بھی تلاشی ہو مگر کچھ نہیں ملتا۔ پہلے میں خود کو سمجھاتی تھی کہ تم مصروف ہوگے، امتحان ہوں گے، شہر کی بھاگ دوڑ میں وقت نہیں ملتا ہوگا، مگر اب دل میں طرح کی باتیں آنے لگی ہیں۔ کبھی سوچتی ہوں کہ شاید میرا خط تم تک پہنچا ہی نہیں، کبھی ڈر لگتا ہے کبھی تم ناراض تو نہیں ہو گئے، کبھی یہ خیال آتا ہے کہ شاید تم بھول گئے ہو۔ میں جانتی ہوں کہ یہ سوچیں غلط ہے۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ خط لکھتے رہو گے، جانتی ہو تم وعدہ کے پکے ہو، مگر شاہجہاں انتظار بہت کٹھن ہوتا ہے، خاص کر جب دل کسی کا عادی ہو جائے۔ میں روز شام کو اپنے نیم کے درخت تلے بیٹھتی ہوں، وہی درخت جو ہمارا گواہ ہے۔ ہوا چلتی ہے تو پتے سرسراتے ہیں، مجھے لگتا ہے جیسے تمہاری آواز آ رہی ہو۔ میں آنکھیں بند کر کے تم سے باتیں کرتی ہوں، مگر جواب کوئی نہیں دیتا۔ میرا دل آج کل بہت ٹوٹا ہوا ہے، خفا بھی ہوں تم سے اور خود سے بھی۔ خفا تم سے اس لیے کہ تم نے خط نہیں بھیجا، خفا خود سے اس لیے کہ میں تمہارے بغیر ایک دن بھی نہیں گزار پاتی۔ میں خود کو بہت مضبوط سمجھتی تھی، میں نے ہمیشہ خود کو صبر کی تلقین کی، مگر اب سمجھ آئے کہ صبر کا امتحان جب اپنا ہو تو سانس رک سی جاتی ہے۔ ولی بھائی کا پھر آئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنا خیال رکھوں، وہ کہتے ہیں کہ کہیں تمہارا انتظار لا حاصل نہ ہو۔ میں ہنس کر بات ٹال دیتی ہوں، میں نے کیا بتاؤں کہ میری ہر سانس میں آپ ہے، میری ہر دعا میں آپ ہے، میرے نیم کے درخت کے ہر پتے پر آپ کا نام لکھا ہے۔ میں نے آپ کے لیے 365 پتے جمع کیے تھے، روز ایک پتا توڑتی ہوں اور آج 245واں پتا توڑا ہے۔ میں بس 120 دن اور باقی ہے، مگر اب لگتا ہے کہ یہ 120 دن پتہ نہیں کیسے گزریں گے۔ عید بھی نزدیک ہے۔ شاہ جہان، کیا ایسا ممکن ہے کہ تم عید یہاں کرو؟ کیا تم عید پر آؤ گے؟ کیا میں تمہارا انتظار کروں؟ شاہ جہاں، میرا دل تم سے شکایت کر رہا ہے۔ میں شکایت نہیں کرنا چاہتی تھی، میں جانتی ہوں کہ تم کو بھی شکایت بری لگے گی، مگر میں کیا کروں، دل بے قابو ہو گیا ہے۔ تمہاری خاموشی مجھے اندر سے توڑ رہی ہے۔ خط نہ لکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہوگی تمہارے لیے، مگر میرے لیے وہ خط دنیا کی سب سے بڑی تسلی ہے۔ ان کے ایک لفظ کو میں سینے سے لگا کر سو جاتی ہوں۔ اب راتیں بہت لمبی ہو گئی ہیں، پرانے خط روز پڑھتی ہوں، مگر نئے خط کا انتظار اپنی جگہ۔ عید آنے میں اب بس 1 مہینہ باقی ہے۔ گاؤں میں عید کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ اماں نے نئے کپڑوں کا ذکر کیا، تمہاری عید میں اماں تمہارے لیے پستے رنگ کا سوٹ لے رہی ہیں۔ میں بھی یہی رنگ لوں گی، تم عید یہی کرنا، دونوں ہم رنگ لباس پہنیں گے۔ تمہاری کمی میرے دل میں ایک خلا ہے، وہ خلا صرف تم ہی بھر سکتے ہو۔
میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں شاہ جہاں۔ میں روز دعا کرتی ہوں، سجدے میں رو کر مانگتی ہوں کہ یا اللہ شاہ جہاں کو عید پر گاؤں بھیج دے۔ میں دعا کروں گی کہ تم عید یہاں کرو۔ کیا تم عید منانے گاؤں آؤ گے شاہ جہاں؟ اور یہ سوال تو میں پہلے اوپر پوچھ چکی ہوں، بس تم اسی بات سے اندازہ لگا لو کہ میں تمہارے لیے کتنی بےتاب ہوں۔ عید کی نماز کے بعد تم اس نیم کے درخت تلے میرے ساتھ بیٹھو گے؟ کیا تمہیں یاد ہے کیسے تم بچپن میں میرا ہاتھ تھام کر مجھے عیدگاہ تک لے جاتے تھے؟ میں کچھ زیادہ نہیں مانگ رہی، بس تمہارا ہونا مانگ رہی ہوں، تمہارا خط مانگ رہی ہوں، تمہاری ایک جھلک مانگ رہی ہوں۔ اگر تم نہیں کر سکتے تو خط ہی لکھ دو، 2 لفظ لکھ دو کہ شرمین میں ٹھیک ہوں، تم فکر مت کرو۔ بس یہ 2 لفظ میرے لیے عید کا چاند ہوں گے۔ میں جانتی ہوں کہ میری یہ باتیں تمہیں پریشان کر دیں گی، دل پر بوجھ آ جائے گا کہ عید منانے گاؤں جا سکوں گا کہ نہیں۔ تم کہو کہ شرمین صبر کرو۔ میں صبر کر رہی ہوں شارجہاں، سچ میں کر رہی ہوں، مگر صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ میری حد اب ٹوٹنے لگی ہے، اتنی جلدی میں ہار جاؤں گی مجھے معلوم نہیں تھا۔ خط ختم کرتے ہوئے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھیں بھیگ رہی تھی، کاغذ پر سیاہی پھیل رہی تھی۔ میں اسے روک نہیں پا رہی ہوں۔ معاف کر دو اگر میری لفظ سخت لگے ہوں۔ میرا مقصد تمہیں دکھ دینا نہیں ہے، میرا مقصد بس یہ بتانا ہے کہ میں تمہارے بغیر ادھوری ہوں۔ جلدی جواب دینا، میرا دل تمہارے جواب کے لیے تڑپ رہا ہے۔ تمہاری منتظر شرمین۔ مغرب کی اذان ہو چکی تھی۔ پھپھو کے گھر کے صحن میں نیم کے درخت سے ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی۔ برآمدے میں لگی پرانی میز پر شاہ جہاں کی کتابیں بکھری پڑی تھیں۔ پھپھو نے اسے کھانے پر بلایا تھا اور وہ نہ جانے کا کوئی بہانہ نہ بنا پایا۔ 2 ہفتے سے اوپر ہو گئے تھے حریم اس کے پاس پڑھنے نہیں آ رہی تھی۔ پہلے وہ شام ہوتے ہی کتابیں سنبھال کر آ جاتی، میز کی دوسری طرف بیٹھ جاتی۔ شاہ جہاں سمجھا تھا وہ سوال کرتی، مگر اس دن کے بعد اس کے بیچ کا تعلق چھن چھپائی میں بدل چکا تھا۔ وہ شاہ جہاں سے چھپتی پھرتی تھی، جہاں شاہ جہاں نظر آتا وہاں سے حریم غائب ہو جاتی۔ شاہ جہاں کے آتے ہی وہ اندر کمرے میں بھاگ جاتی۔ شاہ جہاں کو اس کا گریز اچھی طرح سمجھ آ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اس دن کے حادثے کے بعد وہ اس سے کتراتی ہے، نظریں چراتی ہے، بات کرتے ہوئے لہجہ لڑکھڑا جاتا ہے اس کا۔ وہ دل میں سوچتا پہچا کر بھی اس امر کو بدل نہیں سکتا، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ مگر یہ عجیب سی بھاگ دوڑ اسے کوفت میں مطلع کرتی تھی۔ شاہ جہاں بیٹا اتنی دیر لگا دی، چلو کھانا لگنے والا ہے۔ پھپھو کی آواز پر وہ چونک گیا، پھر سر ہلایا۔ اسے معلوم بھی نہیں ہوا کہ وہ چلتے چلتے گھر کے اندر تک آ چکا تھا۔ جی پھپھو شکریہ۔ وہ ان کے سامنے اور ان کے ساتھ چلتا ہوا اندر آیا۔ حریم کی نگاہ اس پر پڑی، دونوں کی نظریں ملی۔ حریم نے سمٹ کر نظر جھکا دی۔ وہ کھانے کی میز کی گرد بیٹھ گیا۔ کھانا شروع ہو چکا تھا۔ تو عید کا کیا پلان ہے شاہ جہاں؟ شریف احمد نے نرمی سے سوال کیا۔ ابھی تو کچھ نہیں سوچا پھوپھا، وہ آہستگی سے بولا تھا۔ بیٹا عید قریب ہے، کل میں اور حریم ویسے ہی مال جا رہے ہیں کپڑے اور جوتے لینے، تم بھی ساتھ چلو گے؟ پھوپھا بھی تو بڑے دن پڑے ہیں عید میں، ابھی سے کیا جلدی ہے؟ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ حریم اپنی ماں کو دیکھنے لگی جو آج کل بہت زیادہ اسے وقت دینے کی کوشش کر رہی تھی، اور حریم کو ان کی بڑھتی ہوئی دلداریاں ایک آنکھ نہیں بھاتی تھیں۔ پھپھو ہنس دی۔ بڑے دن بیٹا تمہیں اندازہ نہیں ہے، عید سے ماں پہلی بازاروں میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی، رش دکھم پیل۔ یہ تو ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، ویسے سوچ رہا ہوں۔ شاہ جہاں نے لفظ تول کر بولے، گاؤں میں عید کروں، ماں بہت یاد کرتی ہیں، بابا بھی کہہ رہے تھے کہ وقت نکال کر چکر لگا لو۔ ہاں ماں ہے نا، یاد تو کریں گی، تو عید پھر وہیں کرو گے؟ پھپھو کا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ ارے نہیں پھپھو، بس سوچ ہی رہا ہوں، عید کے فوراً بعد پیپرز ہے نا۔ اچھا پیپرز عید کے فوراً بعد ہے؟ جی پھپھو، تو پھر کیسے جا سکتا ہوں؟ گاؤں جا کر مجھے یقین ہے پڑھنے کا وقت نہیں ملے گا، وہاں سے آنے کے بعد بھی کچھ دن تو دماغ سیٹ ہی نہیں ہوگا۔ سفر کی تھکن، رشتہ داروں کی دعوتیں، بچوں کا شور، گھر کی یاد، ساری روٹین کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ پھپھو اس کی بات سن کر مسکرا دی۔ سمجھدار تو بہت ہو، بالکل ایسا نہ ہو تو لازمی ہے تو ایسا کرو، بھابھی اور بھائی کو یہاں بلوا لو، تم کیا، میں ہی انہیں فون کر کے عید یہاں کرنے کی دعوت دوں گی۔ عید یہاں مناؤ گی، عید کے بعد سکون سے گاؤں چلے جانا، 1 ہفتہ رہ آنا، پڑھائی بھی ڈسٹرب نہیں ہوگی اور باقی گھر والوں سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ شاہ جہاں نے سر ہلا دیا۔ جی پھپھو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، مگر دل میں کچھ اور ہی خیالات تھے۔ ماں کو تو بلا لوں گا پھپھو، مگر اصلی مسئلہ شرمین کا ہے، مجھے یقین ہے وہ میرے بغیر نہیں رہ پائے گی۔ شرمین، اس کی پسندیدہ ہستی، بچپن کی ساتھی، معصوم وفادار، تھوڑی سی تھی۔ اگر ماں عید پر یہاں آ گئی اور شرمین کو خبر ہوئی کہ شاہ جہاں نے گاؤں میں عید نہیں کی تو وہ روٹھ جائے گی۔ اس رشتے میں پہلے ہی شہر اور گاؤں کا فاصلہ تھا اور اب یہ فاصلے کو خلیج نہ بنا دے۔ مگر یہ بات وہ پھپھو سے نہیں کہہ سکتا تھا، شرمین کو وہ سب کے سامنے ڈسکس نہیں کر سکتا تھا۔
کہاں جا رہی ہو حریم؟ اسی پل پھپھو نے اسے اٹھتے دیکھ کر سوال کیا۔ مما ڈیزرٹ لینے جا رہی ہوں، اس نے کہا جلدی لے آؤ، پھر شاہ جہاں کو بھی چکھاؤ ذرا اپنے ہاتھ سے بنا میٹھا۔ ان کی بات پر دونوں کی نظریں ملی تھی۔ حریم نے گڑبڑا کر نگاہیں پھیرتے قدم باہر کی جانب بڑھا دیے تھے۔ گیٹ تک پہنچتے وہ پھر رک گئی، پلٹی، ایک خاموش نگاہ سے شاہ جہاں کو دیکھا۔ ایک سیکنڈ، بس ایک سیکنڈ، پھر جلدی سے باہر نکل گئی۔ شاہ جہاں اس کی نظروں کا مفہوم مکھن سمجھ پا رہا تھا، مگر اتنا جانتا تھا کہ اس کی نگاہیں اسی پر ٹکی ہیں۔ وہ بار بار اس کی طرف دیکھتی رہی تھی، جب وہ پھپھو سے بات کرتا تھا، جب وہ چپ ہو جاتا تھا، یا جب وہ چائے کا گھونٹ بھرتا تھا۔ اس کی نظریں اس پر ٹکتی اور فوراً ہٹ جاتی، جیسے وہ کوئی ممنوع چیز ہو، جیسے کوئی گناہ ہو۔ دوسری طرف حریم خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ بار بار اس کی طرف کیوں دیکھ رہی ہے۔ وہ خود سے عہد کر چکی تھی کہ کبھی اس سے بات نہیں کرے گی، اسے نہیں دیکھے گی۔ اس دن کے بعد اس نے خود سے وعدہ کیا تھا، مگر جب وہ سامنے بیٹھا ہوتا، اس کی سنجیدہ آواز سنتی تو نظریں خود بخود اس کی طرف اٹھ جاتی اور وہ خود سے الجھ جاتی۔ میں کیوں دیکھ رہی ہوں؟ مجھے تو اس سے ڈر لگتا ہے نا، مجھے تو یہ پسند بھی نہیں ہے نا کھڑوس؟ پھپھو نے لمبی سانس لی۔ یہ لڑکی حریم پچھلے کچھ دنوں سے عجیب ہو گئی ہے، نہ ہنستی ہے نہ بولتی ہے، پوچھو تو کہتی ہے سر میں درد ہے۔ شاہجہاں بیٹا، تم سے معافی مانگی تھی اس نے؟ اس کی بات پر وہ یکدم ٹھہر گیا۔ وہ 2 دن گفتگو، وہ غصہ، سب کچھ اس کے ذہن کے پردے پر تازہ ہوا تھا۔ شاہجہاں کا دل زور سے دھڑکا، اس نے فوراً نظر چرا لی۔ جی پھپھو، وہ بات تو وہی ختم ہو گئی تھی۔ اچھا، تو پڑھانے سے بھی انکار؟ معافی کیجیے گا پھپھو، میں نے نہیں انکار کیا، وہ خود ہی نہیں آ رہی۔ اسی پل وہ اندر آئی تھی۔ پھپھو نے خفگی سے اسے دیکھا مگر کچھ بولی نہیں۔ شریف احمد بھی چپ ہی رہے۔ شاہجہاں کو نکال کر دو بیٹے، پھپھو نے اسے حکم دیا تو وہ سر ہلا کر چھوٹی سے باؤل میں میٹھا نکالنے لگی۔ شاہجہاں سنجیدگی سے اسے دیکھے گیا، دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اس نے گھر میں جھوٹ بول دیا ہے کہ میں اسے پڑھانا نہیں چاہتا، تو پھر کل سے آ جائے نا حریم۔ پھپھو نے کہا تو حریم نے جھٹکے سے سر اڑا کر شاہجہاں کو دیکھا۔ وہ اسی کو دیکھ رہا تھا، جتاتی بھی سنجیدہ نگاہوں سے۔ وہ پانی پانی ہو گئی۔ جیسا آپ کو بہتر لگے پھپھو، اگر حریم آرام دہ محسوس کرتی ہے تو آپ بھیج دیں، اس نے نرمی سے کہتے چمچ بھر کر منہ میں رکھا۔ منہ میں خشک ذائقہ سا گھل گیا، مزاج پر یکدم ہی تازگی سی چھائی تھی۔ وہ اسے کے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اسے پسند آیا تھا۔ دل ایک دم ہلکا پھلکا سا ہو گیا تھا۔ کیسا لگا؟ بہت اچھا ہے پھپھو، شکریہ حریم، اس نے نرمی سے اس کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ وہ سر جھکا گئی تھی، دل دھڑک اٹھا تھا۔ کچھ دیر بعد چائے کا دور چلا، کافی باتیں ہوئیں، اور اس دوران حریم کئی دفعہ لیونگ روم سے گزری اور ہر دفعہ شاہجہاں خود پر اس کی نظریں محسوس کر کے رہ جاتا۔ پھپھو میں چلوں؟ کل صبح کلاس ہے، نوٹس مکمل کرنے۔ چائے پینے کے بعد وہ کھڑا ہوا۔ ہاں بیٹا جاؤ، اور ماں کو فون کر کے بتا دینا کہ عید یہیں مناؤ گے، میں بھی بات کر لوں گی بھابھی سے، پھپھو نے کہا تھا۔ شاہجہاں دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ پیچھے سے دھیمی سی آواز آئی، کانپتی ہوئی، شاہجہاں بھائی۔ وہ پلٹا، حریم سیڑھیوں کے بیچ کھڑی تھی، آدھا چہرہ اندھیرے میں، آدھا روشنی میں۔ ہاں بولو حریم، اس نے رسمی لہجے میں پوچھا۔ کوئی نرمی نہیں تھی، کوئی سختی نہیں تھی، بس ایک استاد والا لہجہ۔ حریم نے ہونٹ کاٹے کچھ کہنا چاہا، شاید معذرت، شاید وضاحت، شاید بس کیا آپ ناراض ہیں، مگر الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ وہ بس سر ہلا سکی۔ میں نے مما سے کہا تھا کہ آپ نے پڑھنے آنے کے لیے مجھے منع کیا ہے، اس کے لیے سوری، میں اس وقت ڈری ہوئی تھی، امید ہے آپ سمجھیں گے اور میرے دل میں مزید انات نہیں پالیں گے۔ اٹس اوکے، شاہجہاں عام سے لہجے میں کہتا باہر نکل گیا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، ستارے نکل آئے تھے۔ شرمین گاؤں میں چھت پر لیٹی ستارے گن رہی ہوگی، اس کے لیے دعا کر رہی ہوگی۔ شاہجہاں نے جیب سے موبائل نکالا اور کچھ تصاویر دیکھتے لبوں پر مسکراہٹ اتری تھی۔ وہ یوں ہی اسکرین پر نظر دوڑا تھا، فون بند کر کے باہر نکل گیا تھا۔ شام کا پہر تھا، سورج نیم کے درختوں کے پیچھے ڈھل رہا تھا اور اس کی نارنجی روشنی پورے کھیت میں بکھر رہی تھی۔ ہوا میں مٹی کی سوندھی خوشبو تھی اور دور سے بکریوں کے گلے کی گھنٹیاں ٹن ٹن کر رہی تھیں۔ شرمین لنگڑاتے ہوئے اپنے پسندیدہ درخت تلے آ کر بیٹھ گئی۔ یہ وہی نیم کا درخت تھا جس کے نیچے وہ بچپن سے بیٹھا کرتی تھی، جس کی چھاؤں میں اس نے شاہجہاں کے ساتھ کئی دوپہریں گزاری تھی۔ ایک پاؤں زمین پر سیدھا تھا اور دوسرا پاؤں تھوڑا سا موڑ کر اس نے سائڈ پر رکھ دیا تھا۔ اس نے درخت کے تنے سے ٹیک لگائی اور آنکھیں بند کر لی۔ اسے شاہجہاں کے خط کا انتظار تھا، اسے اس کی آواز یاد آ رہی تھی۔ وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ اسی لمحے پیچھے سے ہلکی سی آواز آئی، السلام علیکم شرمین۔ شرمین نے آنکھیں کھول کر دیکھا، ولی کھڑا تھا، اس کا کزن، گاؤں کا سب سے ہنسمکھ لڑکا۔ اس کے ہاتھ میں گھاس کا ایک تنگا تھا جسے وہ انگلیوں میں گھما رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شرمین کو دیکھ کر وہی پرانی نرمی تھی، وہی عزت تھی جو بچپن سے تھی۔ شرمین نے مسکرا کر جواب دیا، وعلیکم السلام ولید بھائی، آ جاؤ بیٹھو۔ ولی درخت کی دوسری طرف گھاس پر بیٹھ گیا۔ اس نے شرمین کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ اس کا چہرہ پہلے سے دبلا لگ رہا تھا، آنکھوں کے گرد ہلکے سائے تھے، مگر اس کی مسکراہٹ ویسے ہی تھی، صبر والی، وفا والی۔ کافی دیر خاموشی میں گزری تھی، پھر اسی نے بات شروع کی، کیسی ہو شرمین؟ طبیعت کیسی ہے؟ اور پاؤں کا درد تو نہیں بڑھ گیا؟ اماں کہتی پاؤں کا درد بڑھ گیا۔
الحمدللہ ولی بھائی میں ٹھیک ہوں، درد تو میرا پرانا ساتھی ہے، اس کی عادت ہو گئی ہے، بس شام کو یہاں ہوا کھانے آ جاتی ہوں، دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ وہ ہنسی تھی مگر ولی نے گہری نگاہوں سے اس کی آنکھوں پر جما دی تھی۔ کیا تم یہاں بیٹھ کر شاہجہاں کا انتظار کرتی ہو؟ وہ دھیرے سے پوچھ رہا تھا مگر لہجے کی تھکن واضح تھی۔ شرمین ہنستی تھی، اس کی ہنسی میں کوئی شرمندگی نہیں تھی، کوئی جھجک نہیں تھی۔ ہاں ولی بھائی، میں یہیں بیٹھ کر اس کا انتظار کرتی ہوں، یہ درخت ہمارا گواہ ہے، اسی کے سائے تلے ہم بڑے ہوئے، یہی ہمیں جوڑے گا۔ ولی کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے تپش سی اتری، اس نے ہاتھ تلے آتی گھاس ہاتھوں میں دبوچ لی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ تمہارے انتظار لا حاصل نہ رہے شرمین، بہت دھیرے سے کہا تھا۔ شرمین کی مسکراہٹ ہلکی سی مدھم پڑ گئی، اس نے حیرت سے ولی کو دیکھا۔ ایسا کیوں کہہ رہے ولی بھائی؟ ولی نے ایک لمبی سانس لی، اس نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف جا رہے تھے۔ میں جانتا ہوں شاہجہاں کی محبت پر تم اعتبار کرتی ہے، مجھے بھی لگتا ہے کہ وہ سچا ہے، وہ مخلص ہے، اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے احترام ہے، مگر اتنا اعتبار مت کرو کہ پیچھے تمہاری ذات باقی نہ رہے۔ شرمین نے آبرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ زندگی بہت عجیب ہے شرمین، کبھی کبھی زندگی بیچ راہ میں اپنا فیصلہ بدل لیتی ہے، حالات بدل جاتے ہیں، مجبوریاں آ جاتی ہیں، لوگ بدل جاتے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ شاہجہاں بدلے گا، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو مت بھول جانا، تمہاری اپنی خواہشیں ہیں، تمہارے لیے اپنے خواب ہیں، تمہاری اپنی ذات ہے، اسے انتظار کی بھیڑ مت چڑھا دینا۔ ولی بھائی آپ کی باتیں سمجھ آتی ہیں، میں جانتی ہوں کہ آپ میرے بھلے کے لیے کہہ رہے ہیں، آپ کے دل میں میرے لیے نرمی ہے، عزت ہے، اس لیے آپ فکر مت کریں۔ ہاں شرمین، میں فکر کرتا ہوں، بچپن سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم نے ہمیشہ سب کا درد اپنا درد سمجھا، سب کے لیے ہمیشہ موجود رہی۔ اماں کی بیماری میں تم نے اتنی سی عمر میں ہمارے گھر کے کتنے معاملات سنبھالے، اس لیے تم میرے لیے بہت قابل احترام ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں ذرا سی بھی تکلیف ہو۔ ولی بھائی، شاہجہاں نے وعدہ کیا ہے، وہ وعدے کا پکا ہے، وہ شہر سے پڑھ کر واپس آئے گا، ہمارا نکاح ہوگا۔ میں نے اس کے نام 365 پتے جمع کر لیے ہیں، ایک دن کے لیے ایک پتا، جب آخری پتا ٹوٹے گا تو وہ آ جائے گا۔ ولی نے شرمین کے چہرے کو دیکھا، اسے اس کی آنکھوں میں یقین نظر آیا، وہ بے اختیار ہنسا۔ تمہارا یقین میں پہاڑوں سے بھی مضبوط یقین ہے مشمیر، اس نے دل ہی دل میں کہا تھا۔ کاش یہ یقین کبھی نہ ٹوٹے، کاش یہ لڑکی کبھی نہ روئے۔ اچھا آپ یہ بتائیں، یہ چھوڑیں یہ باتیں، آپ چچی کے ساتھ کیوں نہیں آتے آج کل؟ گھر چکر کیوں نہیں لگاتے؟ آپ کو تو میرے بھائی ہاتھ کی چائے بہت پسند تھی۔ ویسے وقت نہیں ملتا، وہ فقط اتنا ہی بولا، مگر وہ بات الگ تھی کہ کہنے کو دل میں بہت کچھ تھا، اتنا کچھ کہ کہنے کا لگا تو شام یہی ہو جاتی۔ وہ مزید کچھ پل رکا اور پھر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ جاتے جاتے اس نے ایک بار پھر پلٹ کر شرمین کو دیکھا، وہ درخت سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، آنکھیں بند کیے، ہونٹوں پر غیر محسوسی مسکراہٹ تھی۔ ولی کے دل میں ایک ٹیسی اٹھی، وہ اس کی لاش شعور میں پلتی بڑی پرانی چاہت تھی جسے وہ شاید کبھی اظہار کے موتی پیش ہی نہ کر سکے، کیونکہ اس کے پتہ تھا کہ شرمین کا دل پہلے کسی اور کے نام ہے۔ ولی کے جانے کے بعد شرمین نے آگے کھولی، ولی کی باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ انتظار لا حاصل رہے، اپنی ذات مت بھول جانا، زندگی فیصلہ بدل لیتی ہے۔ شرمین نے گہری سانس لی، اس نے دل میں کہا، ولی بھائی یقیناً ٹھیک کہتے ہیں، مگر میرا دل شاہجہاں پر یقین کرتا ہے، میرا دل کہتا ہے کہ وہ واپس آئے گا، وہ میرا ہاتھ تھامے گا۔ اس نے لاشعوری طور پر ولی کی باتوں کو جھٹک دیا۔ اس نے درخت کے ایک پتے کو توڑا اور اسے دوپٹے کے کونے میں باندھ لیا۔ آج کا دن پورا ہو گیا، بس 120 پتے اور باقی ہیں۔ ہوا چلی تو درخت کے پتھر سرسرائے، شرمین نے آنکھیں بند کر لی اور دل میں شاہجہاں کا نام دہرایا۔ ولی کی باتیں اس کے ذہن کی کسی کونے میں دب گئی، جیسے کبھی سنی ہی نہ ہو۔ وہ آہستگی سے کھڑی ہوئی اور آہستہ آہستہ گھر کی طرف چلی گئی۔ سورج اب مکمل ڈوب چکا تھا، اندھیرا اتر رہا تھا، مگر شرمین کے دل میں ایک روشنی تھی، انتظار کی روشنی، وفا کی روشنی۔ ولی دور اپنے گھر کے چوکھٹے کے ساتھ بنی لکڑی کی کھڑکی پر کھڑا تھا اور وہاں دیکھ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑا ہوا تھا اور آنکھوں میں بہت گہری سوچ تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، دھوپ چھتوں سے ٹکرا کر لوٹ رہی تھی اور پھپھو کے گھر کے پورچ میں لگی بیل کے پتے مرجھائے ہوئے لگ رہے تھے، گرمی کی وجہ سے کالون ینسنان تھی۔ تبھی بائیک پر ڈاکیا آیا، خاکی وردی پہنے، کندھے پر بڑا سا بیگ نما تھیلا۔ اس نے ہارن بجایا، پوسٹ مین۔ کھڑکی پر کھڑی حریم نے یہ منظر دیکھا اور اسے پل لگا سمجھنے میں کہ یہ وہی ڈاکیا ہے جو 2 ہفتے قبل بھی آیا تھا۔ اس کی رنگت بدل گئی تھی، چوکیدار اس وقت عموماً سنسناٹی کے لیے اندر کوارٹر میں چلا جاتا تھا۔ حریم تیزی سے باہر کی جانب لپکی، تقریباً 1 منٹ بعد اندر سے حریم نکلی، دوپٹہ سنبھالتی وہی۔ اس نے باہر نکل کر ڈاک لی، وہی لفافہ لائی، وہی لکھائی، وہی نام، وہی پتہ۔ شرمین، وہ دھیرے سے بڑبڑائی۔ بس نام پڑھ دے۔ حریم کے ہاتھ رک گئے، اس کے چہرے پر ایک دم سے عجیب تاثرات آ گئے، جیسے کسی نے اچانک ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہو۔ شرمین، شاہجہاں کی منگیتر، گاؤں کی ایک لنگڑی لڑکی۔ ڈاکیا جا چکا تھا، حریم ویسے ہی کھڑی رہی، لفافہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ گرمی کے باعث اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ تبھی اسے اچانک خیال آیا، پچھلا خط بھی اسی طرح دوپہر کو آیا تھا، تقریباً 1 ماہ پہلے۔
اسی نام سے اسے ہاتھ کی لکھائی سے ڈاکیے نے پورچ میں رکھ دیا تھا۔ شاہ جہاں اس وقت عموماً یونیورسٹی میں ہوتا تھا۔ حریم نے اٹھایا، دیکھا، رکیا، پھر شام کو دوبارہ وہاں آئی اور شام کو اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے وہ خط جلا دیا تھا۔ ہاں، اس نے وہ خط باورچی خانے کے چولہے میں جلا دیا تھا۔ کیوں؟ اسے خود نہیں معلوم۔ بس ایک لمحے کا غصہ تھا، حسد تھا، خوف تھا، یا بس بے وجہ کی ضدی حرکت۔ وہ لفافہ کھول کر پڑھنا چاہتی تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے، پھر ڈر گئی کہ اگر پکڑی گئی تو اس نے ثابت ہی جلا دیا، راکھ کر کے کوڑے بہا دیا۔ اور شاہجہاں کو سمجھتا رہا کہ شرمین نے اسے جواب ہی نہیں دیا۔ وہ کئی دن خاموش رہا تھا۔ اس نے یہ بھی دیکھا تھا کہ وہ 2-3 دن اور 3 مرتبہ چوکیدار سے ڈاکی کے متعلق پوچھ چکا تھا، اور اس پل حریم کو بے اختیار اپنی کیے پر پچھتاوا ہوا تھا۔ اور اب یہ دوسرا خط ہاتھ میں تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اگر میں نے یہ بھی… نہیں حریم، یہ غلط ہے، اس نے خود سے کہا، مگر ہاتھ کانپ رہے تھے۔ پکڑے جانے کا خوف اس کے چہرے پر صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے ایک بار چاروں طرف دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ سب دوپہر کی نیند لینے اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ ہر طرف گھر میں سناٹا تھا۔ وہ جلدی سے مڑی، اندر کی طرف بھاگی، سیدھا انیکسی میں۔ شاہ جہاں کے کمرے میں قدم رکھتے اس نے ایک بار کمرے کی صفائی پر سرسری نظر ڈالی۔ وہ کمرہ جہاں وہ پڑھتا تھا، جہاں اس کی کتابوں کا ڈھیر تھا۔ اندر جا کر اس نے کانپتے ہاتھوں سے خط میز پر رکھ دیا، بالکل سامنے، تاکہ شاہ جہاں آتے ہی دیکھ لے۔ بس رکھ دیا، میرا فرض پورا ہوا، اور پچھلی دفعہ کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ وہ میں نے جلایا تھا۔ اس نے خود کو تسلی دی، مگر سانس ابھی بھی پھول رہی تھی۔ وہ پلٹی کہ اب واپس جائے گی، دروازے تک پہنچی تھی کہ قدموں کی آہٹ پر وہ رک گئی۔ دل بیٹھ گیا۔ شاہ جہاں دروازے میں کھڑا تھا، ہاتھ میں کتابیں تھیں، چہرے پر تھکن۔ وہ شاید آج یونیورسٹی سے جلدی آ گیا تھا، ورنہ عموماً 4 بجے تک لوٹتا تھا۔ اس نے حریم کو اپنے کمرے میں کھڑا دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا، مگر فوراً ہی اس کی نگاہ میز پر پڑے لفافے پر گئی۔ اس کی آنکھوں کی چمک اور چہرے کی تھکن پل بھر میں ہوا ہوئی تھی، اور اسی پل حریم کا دل ساکت ہو گیا تھا۔ وہ اپنے تاثرات چھپانے کو چہرے کا زاویہ بدل گئی۔ میں آپ کا خط رکھنے آئی تھی، جو کچھ دیر پہلے ڈاکیہ دے کر گیا تھا۔ شاہ جہاں نے دروازے سے ہٹ کر اندر قدم رکھا۔ اس کی نظریں لفافے پر تھی۔ شرمین کا نام اس کے ماتھے پر ایک شکن آئی۔ خط؟ اچھا، ابھی میں نے ڈاکیہ کو بھی جاتے دیکھا۔ پوچھا؟ اس نے بتایا کہ کسی لڑکی نے وصول کیا۔ جی، حریم نے تیزی سے کہا، جیسے صفائی دے رہی ہو۔ میں یہ خط اس لیے یہاں رکھنے آئی تھی کہ پچھلی دفعہ بھی جو خط ڈاکیہ لے کر آیا تھا وہ نیچے پورچ میں پڑا ہوا تھا، اور جو ڈرین ہے نا، سفیان بھائی کا کتا، وہ آدھا چبا گیا تھا اسے۔ وہ اس لائق بھی نہیں تھا کہ کھول کر پڑھا جا سکے۔ وہ پوری طرح پھٹ چکا تھا، اس لیے میں سوچا کہ یہ فوراً آپ تک پہنچا دوں، کہیں ابھی… وہ چپ ہو گئی، سانس لے رہی تھی۔ شاہ جہاں ایک دم ساکت کھڑا رہ گیا۔ اس نے ایک لفظ نہیں کہا تھا، بس حریم کو دیکھ رہا تھا، پھر میز پر پڑے لفافے کو، پھر واپس حریم کو۔ کیا واقعی؟ اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ پچھلا خط آیا تھا؟ حریم نے سر جھکا لیا۔ جی، مجھے لگا آپ کو پتہ ہوگا۔ شاہ جہاں کا چہرہ یکدم بدل گیا۔ اس نے سمجھا تھا کہ شرمین نے اسے خط کا جواب بھی نہیں دیا۔ مہینے سے وہ انتظار کرتا رہا تھا، سوچتا تھا شاید وہ ناراض ہے۔ وہ اندر ہی اندر گھٹ رہا تھا، کسی سے کچھ نہیں کہا تھا، بس چپ چاپ برداشت کر رہا تھا۔ اور اب پتہ چلا کہ خط آیا تھا اور کتے نے چبا لیا تھا۔ اسے بہت دکھ ہوا، اور وہ دکھ اس کے چہرے پر صاف ظاہر تھا۔ اچھا، وہ بس اتنا ہی کہہ سکا۔ پھر اس نے حریم کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر خوف، پچھتاوا اور گھبراہٹ، سب کچھ تھا۔ وہ ایک گہری نگاہ اس پر ڈالتا سر ہلا گیا تھا۔ کیا وہ جھوٹ بول رہی تھی؟ شاہ جہاں نے سوچا، اس نے تو کبھی کتے کو سامنے کی پوچھ میں نہیں دیکھا تھا۔ مگر اس وقت اس نے کچھ نہیں کہا۔ وہ تھکا ہوا تھا، دکھی تھا، اور حریم اس سے تعلقات پہلے ایسے خوشگوار نہ تھے کہ وہ شک کی بنیاد پر ایک نئی لڑائی کا آغاز کرتا۔ اس نے گہری سانس لی۔ شکریہ حریم، تم نے یہ خط بچا لیا، شکریہ۔ حریم نے سر اٹھایا۔ شاہ جہاں کی آنکھوں میں کوئی الزام نہیں تھا۔ اس نے سکھ کی سانس لی۔ حریم سے کچھ نہیں بولا گیا۔ اس نے خاموشی سے سر ہلایا اور کمرے سے نکل آئی۔ قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی، اور اس کے دل میں ایک ہی بات تھی، پچھتاوا۔ میں نے پچھلی دفعہ خط جلا کر اچھا نہیں کیا تھا۔ وہ لب چبا کر رہ گئی تھی۔ میں نے وہ خط کیوں جلایا تھا؟ وہ خود سے پوچھ رہی تھی۔ مجھے کیا ملا؟ شرمین کا پیغام نہیں پہنچا، اور اب ایک اور خط آ گیا۔ شاہ جہاں خوش، اور میں اب چور بن گئی ہوں اپنے ہی دل میں۔ اسے شاہ جہاں کا چہرہ یاد آ رہا تھا، اس کے تاثرات۔ وہ کتنا خوش تھا ایک لنگڑی لڑکی کے خط بھیجنے پر۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے وہ خط کیوں جلایا، شاید اس لیے کہ وہ شاہ جہاں کو دیکھتی تھی اور دل عجیب ہو جاتا تھا، حالانکہ وہ جانتی تھی شاہ جہاں کے دل میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اپنی منگیتر سے محبت کرتا، یہ بات وہ بار بار خود کو سمجھاتی تھی، مگر دل بیوقوف تھا۔ دوسری طرف شاہ جہاں خط کھولے۔ شاہ جہاں نے وہ خط کھولا، ایک ایک لفظ پڑھتے اس کا دل تڑپ رہا تھا، اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ شاہ جہاں نے خط سینے سے لگا لیا، جیسے کئی دن بعد اسے سکون ملا ہو۔ میری سکون جان شرمین، السلام علیکم۔ کاغذ اور قلم ہاتھ میں لیے بیٹھا ہوں، اور سوچ رہا ہوں کہاں سے شروع کروں۔ دل میں لفظوں کو ایک سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، مگر جب تمہارا نام لکھنے لگتا ہوں تو سب کچھ رک جاتا ہے، کیونکہ تم صرف ایک نام نہیں ہو، تم میری دعا ہو، میری سکون کی جگہ ہو، میری ہر تھکن کا مرہم ہو۔ تمہاری یہ خط مجھے بہت دیر سے ملا،
اور سچ کہوں تو ان دیر کے دنوں میں میرا دل جتنا بے چین رہا وہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ شاید تم ناراض ہو گئی ہو، شاید تمہیں یہ شہر، یہ مصروفیت، یہ فاصلے مجھ سے دور کر رہے ہیں۔ میں ہر شام خط کا انتظار کرتا تھا، ڈاکیے کی راہ دیکھتا تھا، اور دل میں ایک امید جاگتی تھی کہ آج شاید تمہارا خط آ جائے، مگر جب کچھ نہیں آتا تھا تو راتیں جا کر گزر جاتی تھی۔ پھر مجھے میری کزن حریم نے بتایا کہ تمہارا ایک خط یہاں پہنچا تھا، تو میرا دل بیٹھ گیا۔ اس نے کہا کہ گھر کے کتے نے اسے اپنے دانتوں سے پھاڑ کر برباد کر دیا تھا، اور مجھے اس کا علم تک نہیں تھا۔ شرمین، سوچو تم نے کتنی محبت سے وہ خط لکھا ہوگا، کتنی امیدوں سے ڈاک میں ڈالا ہوگا، اور میں بے خبر رہا۔ یہ سوچ کر میری روح کانپ گئی، مجھے بہت افسوس ہے۔ مگر اللہ کا شکر ہے کہ تمہارا یہ دوسرا خط بحفاظت میرے ہاتھ تک پہنچ گیا۔ شرمین، تم جانتی ہو تمہارا خط کھولتے وقت میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، ایسے ہی جیسے پہلی بار تم سے بات کی تھی۔ تمہاری لکھائی کی ہر لکیر میں مجھے تمہاری خوشبو محسوس ہوئی ہے، ہر لفظ میں تمہاری آواز سنائی دی۔ جب تم نے لکھا کہ گاؤں کی مٹی تمہیں یاد آتی ہے تو میری آنکھیں بھر آئیں، کیونکہ مجھے بھی وہی مٹی، وہی گلیاں، وہی تمہارے گھر کا وہ کچا صحن یاد آتا ہے۔ تم نے لکھا کہ تم میرا انتظار کر رہی ہو۔ شرمین، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں بھی ہر سانس کے ساتھ تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ فاصلے مجھے توڑ رہے ہیں، یہ شہر کی دیواریں، یہ کتابیں، یہ مصروفیت، کچھ بھی تمہاری کمی پوری نہیں کر سکتا۔ میری جان، یہ سن کر میرا دل بہت اداس ہوا کہ تم چاہتی ہو میں عید وہاں کروں، مگر میں اس عید پر گاؤں نہیں آ پاؤں گا۔ عید کے فوراً بعد ہی میرے پیپر شروع ہو رہے ہیں، اور یہ قربانیاں اور دوریاں ہمارے مستقبل کی بنیاد ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر میں لاؤں تو میرے پاس تمہیں وہ سب کچھ دینے کی طاقت ہو جس کی تم مستحق ہو۔ میں جانتا ہوں کہ یہ انتظار تمہارے لیے بھی آسان نہیں ہے، مگر میری شرمین بہت صابر ہے، بہت بہادر ہے۔ تم نے ہمیشہ کہا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں، تو تھوڑی سی قربانی تو بنتی ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی۔ ایک دن آئے گا جب ہم ان سب دنوں پر ہنسیں گے، جب ہم اپنے بچوں کو سنائیں گے کہ کیسے ہم نے فاصلوں سے محبت کی تھی۔ تم پوچھتی ہو کہ میں تمہیں یاد کرتا ہوں یا نہیں؟ میری جان، میں تمہیں سانسوں کی طرح یاد کرتا ہوں۔ صبح اٹھتے ہی تمہارا خیال آتا ہے، کتاب کھولتا ہوں تو تمہارا چہرہ حاشیے پر نظر آتا ہے، رات کو جب شہر خاموش ہو جاتا ہے اور پنکھی کی آواز کے سوا کچھ نہیں ہوتا تو میں تم سے باتیں کرتا ہوں، بتاتا ہوں کہ آج کیا ہوا، کس نے کیا کہا۔ تم جواب نہیں دیتی، مگر مجھے لگتا ہے جیسے تم سن رہی ہو۔ تمہاری مسکراہٹ کا تصور کر کے خوش ہو جاتا ہوں، تمہاری مسکراہٹ کا تصور کر کے خوش ہو جاتا ہوں۔ تمہاری ہنسی سے زیادہ مٹھاس کسی شے میں نہیں ہے شرمین۔ تم جب ہنستی ہو تو لگتا ہے جیسے گاؤں کے کھیتوں میں باہر آ گئی ہو۔ تمہاری وہ شرمیلی سی ہنسی جس میں تم آنکھیں جھکا دیتی ہو، وہ میرے دل میں قیامت برپا کر دیتی ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ جب ہم ملیں گے تو میں تم سے کتنی دیر تک بس ہنستا رہوں گا، بغیر کسی وجہ کے، صرف تمہیں دیکھ کر۔ شہر کی بازاروں میں گھومتا ہوں تو ہر چیز میں تم نظر آتی ہو۔ کوئی چوڑیاں دیکھتا ہوں تو تمہارے نازک ہاتھ یاد آتے ہیں، کوئی دوپٹہ دیکھتا ہوں تو تمہارا وہ گلابی دوپٹہ یاد آتا ہے جو تم عید پر پہنتی تھی۔ تمہارے لیے اس عید پر ساری خریداری میں کروں گا۔ تمہاری پہلی عیدی جو سسرال والوں کی طرف سے آتی ہے، میں نے امی سے کہہ دیا ہے۔ وہ میرے پاگل پن پر غصہ ہوئیں، پر پھر مان بھی گئیں، کیونکہ وہ جانتی ہے تمہاری پسند مجھ سے بہتر کون ہی جان سکتا ہے۔ اور ہاں، جو کچھ تم میرے لیے خریدو گی وہ میری امی کے ہاتھ بھیج دینا، کیونکہ وہ عید کرنے شہر آ رہی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ تمہارا دیا ہوا تحفہ اپنے ہاتھوں سے مجھے دیں، تاکہ مجھے لگے کہ تم خود آئی ہو۔ شرمین، مجھے معلوم ہے کہ یہ خط پڑھ کر تمہاری آنکھیں نم ہو جائیں گی، مگر یہ آنسو غم کے نہیں ہوں گے، یہ اس محبت کے آنسو ہوں گے جو فاصلوں سے بھی نہیں مرتی۔ یہ اس یقین کے آنسو ہوں گے کہ ہم ایک دوسرے کے ہیں۔ عید پر میرے بغیر اداس مت ہونا، سمجھی؟ اور یہ میرا حکم ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جیسے ہی میرے پیپرز ختم ہوں گے میں سب سے پہلے سفر گاؤں کا کروں گا۔ تب تک اپنا خیال رکھنا، وقت پر کھانا کھانا، دھوپ میں زیادہ مت نکلنا، خط کا جواب جلدی دینا۔ تمہارے خط کے بغیر میرے دن ادھورے لگتے ہیں۔ تمہاری ہر لفظ میرے لیے ایک نئی زندگی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھنا میری جان، اللہ تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، تمہاری ہر دعا قبول ہو، اور ہم جلد ملیں، ہنستے ہوئے، روتے ہوئے، مگر ایک ساتھ۔ فقط تمہارا ہی شاہجہاں۔ کراچی کی شام تھی، مال میں چہل پہل عروج پر تھی، عید قریب تھی، اس لیے ہر دکان کے باہر روشنیاں، ہر طرف قدموں کی چھاپ تھی، اور کوئی خریداری میں مصروف تھا
شاہ جہاں آگے آگے چل رہا تھا، اس کے ساتھ اس کے پیچھے حریم تھی، پیچھے حریم کی امی، اس کی 2 کزنس مقدس اور اقرا، اور ایک کزن بھی تھا۔ 6 لوگوں کا قافلہ تھا، مگر شاہ جہاں کا دھیان کسی اور ہی طرف تھا۔ وہ دوسری دکان پر رکتا، کبھی چوڑی کے اسٹال پر، کبھی کپڑوں کی آؤٹ لیٹ پر، کبھی جوتوں کے پاس۔ وہ ہر چیز اٹھاتا، دیکھتا اور پیک کروا دیتا۔ پھپھو پوچھتی کہ وہ کیا لے رہا ہے تو کہتا یہ رنگ شرمین پر بہت اچھا لگے گا، یہ کھوسے گاؤں کی مٹی کے ساتھ سوٹ کریں گے، ایسے جھمکے وہ شوق سے پہنتی ہے۔ پھپھو دل محسوس کر رہ جاتی، اپنی بھابھی کی وہ بات یاد آتی اور خود کو جھوٹی تسلی دیتی کہ یہ سب وقتی ہے۔ وہ بار بار اپنی منگیتر شرمین کا نام لے رہا تھا۔ گاؤں میں بے بیٹھی شرمین کے لیے وہ شہر کی پوری مارکیٹ اٹھا لانا چاہتا تھا۔ حریم خاموشی سے ساتھ چل رہی تھی، اس کے ہاتھ میں بھی شاپنگ بیگ تھا، مگر اس کا دھیان اپنے بیگ پر نہیں تھا، اس کا دھیان شاہ جہاں کے ہر لفظ پر تھا، ہر اس چیز پر جو وہ شرمین کے لیے لے رہا تھا۔ حریم کی امی نے 2 3 بار کہا، حریم بیٹا تمہارا دماغ کہاں ہے، کچھ دیکھ کیوں نہیں رہی؟ مقدس نے کہا، یہ جھمکے ٹرائی کرو۔ اس نے بیزاری سے انکار میں گردن ہلائی تو اقرا معنی خیزی سے مسکراتی ہوئی آگے نکل گئی، مگر حریم بس چلتی رہی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، مگر وہ مسکراہٹ دل تک نہیں پہنچ رہی تھی، اس کے اندر کہیں ایک گھٹن سی تھی، ایک عجیب سی بے چینی۔ شرمین، 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 یہ نام اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ شاہ جہاں کے منہ سے نکلنے والا ہر شرمین اس کے دل پر کسی سوئی کی طرح چبھ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی، بہت اچھی طرح جانتی تھی کہ شاہ جہاں کی منگنی ہو چکی ہے۔ شرمین گاؤں کی سادہ سی لڑکی ہے، شاہ جہاں اس سے محبت کرتا ہے، یہ رشتہ طے شدہ ہے، اس میں حریم کی کوئی جگہ نہیں ہے، مگر دل منطق نہیں سنتا۔ حریم کو شرمین سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، اس نے کبھی شرمین کو دیکھا بھی نہیں تھا، مگر آج اس بازار میں شاہ جہاں کی آنکھوں میں شرمین کے لیے جو نرمی تھی، جو فکر تھی، جو بےتابی تھی، وہ حریم سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ کیا میں توجہ کے لائق نہیں ہوں؟ اتنی بری ہوں؟ کیا میں شرمین سے کم ہوں؟ پھر فوراً خود کو ڈانٹتی، نہیں حریم چپ رہو، یہ تمہارا حق نہیں ہے، مگر دل تھا کہ مانتا نہیں تھا۔ جب شاہ جہاں نے ایک نرم لان کا برانڈڈ سوٹ ہاتھ میں لیا اور کہا، یہ شرمین کے لیے لیتے ہیں، اسے گلابی بہت پسند ہے، تو حریم کا دل ایک دم بیٹھ گیا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ سوٹ اس کے ہاتھ سے چھین کر پھینک دے۔ میں کیسی لڑکی ہوں، اپنی کزن کی منگیتر سے حسد کر رہی ہوں؟ وہ خود سے سوال کری تھی۔ سب ایک کپڑے کی دکان میں تھے، امی مقدس کے ساتھ تھی، اقرا باہر آئس کریم لینے گئی تھی، کزن موبائل دیکھ رہی تھی۔ بس ایک لمحے کے لیے شاہ جہاں تنہا رہ گیا۔ پرفیوم کی آؤٹ لیٹ پر وہ پرفیوم دیکھ رہا تھا۔ حریم کا دل زور سے دھڑکنے لگا، اس کے ہاتھ پسینے سے بھیگ گئے۔ اس نے خود سے کہا، نہیں یہ مت کرو، مگر پاؤں خود بخود اس کی طرف بڑھ گئے، وہ اس کے بالکل سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ شاہ جہاں نے سر اٹھایا، حریم کو دیکھا، اس کے چہرے پر ایک سوالیہ نظر۔ حریم نے گہری سانس لی، اس کی آواز لڑکھڑا رہی تھی، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری، شاہ جہاں۔ شاہ جہاں چونک گیا۔ شاہ جہاں بھائی سننے کا عادی تھا، آج سیدھا نام تھا۔ اس کی پریشانی پر شکن آ گئی۔ کیا بات ہے؟ اس نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ حریم نے آنکھیں بند کی، پھر کھول دی اور ایک ہی سانس میں کہہ دیا، میں اعتراف کرنا چاہتی ہوں، شرمین کا وہ خط جو میں نے کہا تھا کہ کتے نے پھاڑ دیا تھا، وہ جھوٹ تھا، کتے نے کچھ نہیں کیا تھا، وہ خط میں نے جلایا تھا، میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا۔ دکان میں لگے اے سی کی سرسراہٹ کی آواز کے سوا سب کچھ رک گیا۔ شاہ جہاں کا ہاتھ جس پرفیوم پر تھا وہی رک گیا۔ اس نے حریم کو دیکھا، اس کی آنکھیں حیرت نہیں، ایک گہری تکن سے بھر گئی تھیں۔ وہ کچھ نہیں بولا، بس دیکھتا رہا۔ حریم کا دل ڈوب رہا تھا، اسے لگا اب شاہ جہاں چیخے گا، غصہ کرے گا، امی کو بلائے گا، پھر اسے بازو سے دبوچ لے گا، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ آخر کار شاہ جہاں نے کہا، اس کی آواز بہت سنجیدہ تھی، بہت بھاری، تم نے ایسا کیوں کیا؟ یہ سوال نہیں تھا، یہ ایک فیصلہ تھا۔ حریم نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ روئی نہیں۔ اس نے شاہ جہاں کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، مجھے نہیں پتا شاہ جہاں، بس اتنا ہی۔ شاہ جہاں ساکت رہ گیا۔ مجھے نہیں پتا۔ یہ جواب سب سے زیادہ خطرناک تھا، کیونکہ اس کا مطلب تھا کہ اس کے پیچھے کوئی منطق نہیں تھی، کوئی مجبوری نہیں تھی، صرف ایک بے نام، بے سبب، بے قابو احساس تھا۔ اس نے حریم کے چہرے کو دیکھا، اس دیدہ دلیری کو دیکھا جس سے وہ اپنی غلطی مان رہی تھی، اس بے بسی کو دیکھا جو اس کے مجھے نہیں پتا میں تھی۔ اور ایک پل کے لیے، صرف ایک پل کے لیے شاہ جہاں سوچ پڑ گیا، کیا یہ صرف ایک جلے ہوئے خط کی کہانی تھی، یا اس کے پیچھے کوئی اور آگ جل رہی تھی؟ کیا حریم صرف معافی مانگ رہی تھی، یا وہ کچھ اور مانگ رہی تھی؟ اس نے فوراً نظریں ہٹا لی، پرفیوم کی سائڈ پر رکھا اور وہاں سے نکل گیا۔ حریم وہیں کھڑی رہ گئی، اس کا اعتراف ہوا تھا، مگر سکون نہیں ملا تھا، کیونکہ شاہ جہاں کا جواب، اس کی خاموشی، اس سے زیادہ ڈراؤنی تھی۔ وہ اس کے پیچھے نکل آئی، سست مرے مرے قدموں سے، مگر اس کے اندر ایک نیا شور شروع ہو چکا تھا۔